نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سنو اے لوگو، سنو غور سے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبان سے نکلی، یہ کتاب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے نکلی، یہ کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی، یہ کتاب کئی ہزار صحابہ، تبع تابعین، اولیاء اللہ کی زبان سے نکلی اور پھر یہ ہمیں ملی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے عظیم الشان رب کا کلام ہے، اور یہ بھی سن لو کہ وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، وحی آنی بند ہوگی۔ اب کوئی شخص کہے کہ مجھ پہ وحی آئی یا مجھ سے اللہ نے کلام کیا تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ وہ جھوٹا ہے، اس کی باتیں مت سننا۔ تم یقین کر لو کہ میرے رب نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں آزماؤں گا، بھوک سے آزماؤں گا، مالوں کے خوف سے آزماؤں گا، جانوں کے خوف سے آزماؤں گا، پھلوں کا نقصان دے کے میں تمہیں آزماؤں گا، لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ فرماتا ہے میں دیکھوں گا کہ تم سے بہترین عمل کس کے ہیں، کون مشکل میں، کون تکلیف میں، کون تنگی میں صبر کرتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ اگر ہمارے انبیاء علیہ السلام پہ تکلیفیں آئیں انہوں نے برداشت کیں، اگر ہمارے اولیاء اللہ پہ تکلیفیں آئیں انہوں نے برداشت کیں، اگر ہمارے صحابہ پہ تکلیفیں آئیں انہوں نے برداشت کیں، تو اے لوگوں تکلیفیں ہمیں بھی آ سکتی ہیں، بیماریاں ہمیں بھی آ سکتی ہیں، آزمائش ہمیں بھی آ سکتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی زلزلے آئے، ان کے دور میں بھی قحط سالی ہوئی، ان کے دور میں بھی وبائیں آئیں، ان کے دور میں بھی کالے کالے بادل آئے، ان کے دور میں بھی سخت طوفان آئے۔ تم حضرت نوح علیہ السلام کا دور دیکھو، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور دیکھو، تم حضرت یونس علیہ السلام کا دور دیکھو، تم حضرت شعیب علیہ السلام کا دور دیکھو، اور تم دیکھو کہ بستیوں کے اوپر کیسے کیسے عذاب آئے، لیکن کن لوگوں پہ عذاب آئے؟ جو نافرمان تھے ان پہ عذاب آئے، لیکن ایمان والوں کے لیے آزمائش ہے، ایمان والوں کی زندگی آزمائش ہے۔ اللہ مومنین کو آزماتا ہے۔ اے لوگو، اللہ فرماتا ہے وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ آؤ ہم سب مل کے اللہ کے آگے استغفار کریں۔ آسمان کے رنگ کو دیکھو اور زمین کے رنگ کو دیکھو اور فضاؤں کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اللہ کی نمازوں کو پکڑ لو، اللہ کو تھام لو، اللہ کی محبت کو تھام لو، نبی کے عمل کو تھام لو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو بھی مسجد اور مدرسہ بناؤ، قبرستان مت بناؤ، اور اپنی زمین کے چپے چپے کے اوپر نماز ادا کرو، سجدے ادا کرو، اور اللہ سے ہاتھ بلند کر کے معافی مانگو۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری کائنات کے مومنین کو معافی عطا فرمائے، اور اللہ فلسطین کے اوپر اپنا رحم نازل فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اور اللہ پوری کائنات کے اوپر جو جنگ کے سائے ہیں اللہ انہیں ٹال دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کے ساتھ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کی دو جال کے فتنے، مال کے فتنے سے اپنی حفاظت ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔